سفر کرتے 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 یکدم طوفان آ گیا، برسات شروع ہو گئی، آندھی ہے، بارش ہے، برسات ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ تینوں بندے برسات سے بچنے کے لیے پہاڑ میں غار نظر آ رہی تھی، غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کریم نے پہاڑ کے اوپر پڑے ہوئے پتھر کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے پتھر نے نیچے آنا شروع کر دیا۔ نیچے آتے آتے پتھر غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا۔ اب تینوں بندے غار کے اندر قید ہو گئے، اور یہ ایسا قید خانہ ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھتے ہیں نا؟ میں نے مسئلے سنانے ہیں درمیان میں۔ دنیا کا جیل خانہ ہو، میری 4 انگلیاں سارے دوست دیکھیں، دنیا کا جیل خانہ ہو، لوگ ضمانت کے ذریعے قیدی چھڑا لیتے ہیں۔ دنیا کا جیل خانہ ہو، رشوت دے کر بندہ باہر آ جاتا ہے۔ نمبر 3 دنیا کا جیل خانہ ہو، سفارش کے ذریعے بھی قیدی باہر نکل آتا ہے۔ نمبر 4 دنیا کا جیل خانہ ہو، قیدی کے وارث جیل توڑ کر بھی قیدی نکال لیتے ہیں۔ یہ 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں باہر آنے کے۔ ضمانت 1، رشوت 2، سفارش 3 اور طاقت 4۔ لیکن یہ غار والا قید خانہ، غار والا جیل خانہ ایسا جیل خانہ ہے اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب خیال، یہ 3 بندے برسات سے بچنا چاہتے تھے، اللہ کریم ان کو غار کے اندر قید کرنا چاہتا تھا۔ مرضی انسان کی پوری نہیں ہوتی، مرضی رحمان کی پوری ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام ہے سورت البروج۔ فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آخری پارہ سورت البروج، حوالہ سامنے ہے۔ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اب 3 بندوں نے مشورہ کیا کیسے باہر نکلے۔ پتھر کو دھکا دیا لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ پتھر تو غار کے منہ سے اس وقت ہٹے گا جب اللہ کریم ہٹائے گا، ایسے کیسے ہٹے؟ تینوں بندے مجبور ہو گئے، ساری طاقت لگائی ہے لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہماری طاقتیں تو جواب دے گئی ہیں، ساری دنیا کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہم غار کے اندر قید ہیں۔ اب ہمارے اسباب سارے ختم ہو گئے، اللہ والا دروازہ تو کھلا ہے۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے۔ فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ حوالہ دیکھیے، آپ کو دیکھنے کا بھی اللہ ثواب دے دے۔ آیت نمبر 62 ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا جب بندہ مجبور ہو جائے، بندہ بے بس ہو جائے، ساری طاقت بندے کی جواب دے جائے اور مجبور بندہ اللہ کریم کو بلائے، اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے۔ میں نے سبق روک دیا، یہ غار والا سبق نہیں بھولانا۔ آپ کا اور میرا جسم، اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا
اللہ نے ہمارے جسم میں ہاتھ بھی دو بنائے ہیں، کندھے بھی دو بنائے ہیں، پاؤں بھی دو بنائے ہیں، ٹانگیں بھی دو بنائی ہیں، گھٹنے بھی دو بنائے ہیں، رب العالمین نے آنکھیں بھی دو بنائی ہیں، کان بھی دو بنائے ہیں، ہونٹ بھی دو بنائے ہیں، لیکن تین چیزیں اللہ نے ہمارے جسم میں دو دو نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہمارا دل بھی ایک بنایا، اللہ نے ہماری پیشانی متھو یہ متھو یہ بھی اللہ نے ایک بنایا ہے، اور زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے۔ اب مسئلہ سنو، قرآن کا حوالہ سنو۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب کھلی ہوئی ہے، 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ہر انسان کا دل ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، غور سے دوستوں نے میری بات سننی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کا دل ایک بنایا ہے، مسئلہ سمجھا دیا۔ دل ایک ہے تو ایک دل کے اندر ڈیرا ایک اللہ کا ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ کہوں، میرا دل دیکھنا سارے دوست، یہ مکان ایک ہے، میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں، یہ مکان ایک ہے تو دل والے ایک، مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کون؟ نہیں آپ ایسا نہیں بول، کون؟ دوسرا مسئلہ، متھو بھی اللہ نے ایک بنایا، پیشانی، یہ پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی ہے، ماتھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے۔ میرے جماعتی دوستو، دل کی تختیوں پہ میرے لفظ لکھو، متھو ایک ہے، پیشانی ایک ہے، تو ایک متھو کے ساتھ سجدے کے لین بھی صرف ایک ہے۔ کون؟ نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کون؟ ماتھا اللہ بنائے اور سجدے قبر کے، ہائے ہائے، متھو اللہ بنائے سجدے گھوڑے کے آگے، متھو اللہ بنائے سجدے دربار کے آگے، متھو اللہ بنائے سجدے پیر کے آگے، متھو اللہ بنائے سجدے فقیر کے آگے۔ نہیں، پیشانی ایک ہے، ماتھا ایک ہے، تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین بھی صرف ایک ہے۔ تیسرا مسئلہ، یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت البلد، یہ میں نے رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 8 اور 9 حوالہ چیک کرے۔ فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی دو بنائی ہے، انسان کے ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائے ہیں، لیکن لسانا، زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں بلانے کے لئے بھی صرف ایک ہے۔ کون؟ نہیں ایسا نہیں، کون؟ جزاک اکرمک اللہ۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو حوالے قرآن کے دکھا دوں۔ ان تین آدمیوں نے غار کے اندر رب العالمین کو بلایا، ہائے ہم نے بلانا جو چھوڑ دیا۔ 24واں پارہ
سورت کا نام سورت حامیم المومن. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے اور آیت کا نمبر ہے 60. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے میں اللہ کریم سے مانگنا تمہارا کام ہے، سن کر تمہاری خالی جھولی کو بھرنا میں اللہ کریم کا کام ہے. اور مسئلہ سنیں. سندھ کے دوست ہمیں کہتے ہیں حضرت اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم مانتے ہیں دینے والا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن حضرت چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سندھی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ آپ کہنا یہ پیر فقیر ہماری ڈاکن ہے. سوال تو سمجھو. حضرت دینے والا اللہ ہے لیکن افسر کو ملنا ہو پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے. یہ پیر فقیر ہمارے چپڑاسی ہیں. جیسے چپڑاسی افسر سے کام کروا دیتا ہے یہ پیر فقیر اللہ سے کام کروا دیتے ہیں. یہ ہماری ڈاکن ہیں، یہ ہمارے چپڑاسی ہیں. معاذ اللہ، اللہ کے نیک ولیوں کو ڈاکن کہنا، چپڑاسی کہنا ولیوں کی بے ادبی ہے. اب قرآن پاک کا حوالہ سنیے. 26واں پارہ سورت کا نام سورت کاف، یہ حوالہ سامنے ہے. آیت نمبر 16 دیکھیے، اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے قرآن، میں اللہ کریم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ کریم ہوں. یہ میری اینک اتنے قریب نہیں ہے، یہ اجرک اتنے قریب نہیں ہے، یہ میرا لباس اتنے قریب نہیں ہے، یہ میرا چولو اتنے قریب نہیں ہے، یہ میری پگڑی اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہمارے قریب ہے. میں مانتا ہوں سندھ کے بھائیوں، چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چھت دور ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اس لیے ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں ڈاکن والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اونچا بتا دو سارے ساتھی، قرآن سچا. یہ حوالہ ہے. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے. میں دفتر کے دروازے پر پہنچا، میری اردو تو سمجھو. میں دفتر کے دروازے پر پہنچا، میں نے چپڑاسی کو کہا تو جا کر ملاقات کرا، کیونکہ افسر کو پتہ نہیں ہے میرے دفتر کے باہر کون کھڑا ہوا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا نعلم ما تو وسوس به نفسو. میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے. جو اللہ دل کے ارادے اور نیت جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. 14واں پارہ سورت کا نام سورت النحل. یہ میرے سامنے 14واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ حوالہ آخری سطر ہے. آیت نمبر 74 فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. دنیا والوں اللہ کے لیے ڈاکن والی مثال بیان نہ کیا کرو، اللہ کے لیے چپڑاسی والی مثال بیان نہ کیا کرو، یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو. کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہو سارے جماعتی ساتھی، ساری زندگی مشکل اور پریشانی آ گئی کس کو بلائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں، کس کو بلائیں گے؟ آؤ سبق پر۔ غار کے اندر 3 بندے قید ہیں، سبق بھول تو نہیں گیا؟ سبق تھا، تینوں نے زور لگایا لیکن پتھر نہیں ہٹتا۔ اب کیا کریں؟ آپس میں کہنے لگے اب اللہ کو یاد کرو، ہائے ہائے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اب اللہ کریم کو بلاؤ۔ آپس میں مشورہ کیا، اگر تم نے زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے نیک عمل پیش کرو۔ اللہ یہ میں نے نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ عمل قبول کیا ہے، اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی پریشانی میں سے نکال دے۔ مشورہ کرنے کے بعد پہلے بندے نے دعا کرنا شروع کر دی، کہنے لگا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، بچوں کو بٹھاؤ یار، تو باہر بھیجو، ہمارے یار توجہ خراب ہوتی ہے ہماری۔ میری طرف دیکھو سارے بھائی، 20 گھنٹے کا سفر ہے میرا ایک سائیڈ کا، میں بار بار نہیں آ سکتا، کیا پتا پھر زندگی میں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور انشاءاللہ آپ نے یہ میرا سبق آج والا یاد کر لیا، مرتے دم تک کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ پہلے بندے نے دعا مانگنا شروع کی، ایک ساتھی بچوں کو کنٹرول کرے، مہربانی فرماؤ، ادھر ڈیوٹی دو اللہ راضی ہو۔ ایک ساتھی، ایک میری طرف دیکھو سارے بھائی، باقی آس پاس نہیں دیکھنا۔ ایک مسافر نے دعا مانگنا شروع کی، اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، دھنار کہتے ہیں، جب بکریاں چرانے کے بعد واپس آتا تھا، بکریوں کا کھیر نکال کر برتن میں ڈال کر پہلے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں اپنی گھر والی کو دیتا تھا، بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں بہت دور نکل گیا بکریاں لے کر، جب واپس آیا تو رات ہو گئی تھی، میں نے بکریوں کا کھیر نکالا، برتن میں ڈالا، جب والد اور والدہ کے پاس پہنچا، والدہ بھی سو رہی ہے، والد بھی نیند کر رہا ہے۔ اب کیا کروں؟ گھر والی نے کہا کھیر ہمیں دے دے، چھوٹے چھوٹے بچے پی لیں گے، بھوکے ہیں، میں نے بھی پینا ہے۔ میں نے گھر والی کو کہا نانا پہلے بوڑھے والدین کو کھیر پلاؤں گا، بعد میں تمہیں دوں گا۔ گھر والی نے کہا وہ سو گئے۔ میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری رات دودھ والا کھیر والا برتن لے کر میں بوڑھے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ میرے بھائیوں، آج والدہ بات کرتی ہے، بیٹا کہتے ہے کتی بھونک نہیں۔ ہائے ہائے، ساری رات والدین کے پاس کھڑا رہا۔ میں نے سبق روک دیا ہے، پھر میں سبق پر آؤں گا، یہ سبق دوستوں نے نہیں بھولانا۔ عید کا دن آتا ہے، ہم والدہ کے ہاتھ پر 1000 روپیہ رکھ دیتے ہیں، سمجھتے حق ادا ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، یہ مسئلہ سن لو، میں پھر سبق پر آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان سامنے آیا، چھوکرا کہتے ہیں، نوجوان نہیں سدھی سکھاؤ نا مجھے، چھوکرو ماشاءاللہ، ہاتھ میں چھوکرو، ایک چھوکرو سامنے آیا، اس نے اپنی بوڑھی اماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا،
کندھوں پر اٹھا کر وہ چھوکرو نوجوان بوڑھی اماں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بوڑھی اماں ہے، خود اپنے قدموں کے ساتھ چل کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے بوڑھی اماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرا دیا، اماں کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جواب سنو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، جواب سنو، جواب جن کی مائیں زندہ ہیں سنو، سارے دوست اور بزرگ، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا میرا رشتہ ہے دین ایمان والا، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگوا کر تو پوچھتا ہے اماں کا حق ادا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ سننا، جب تو گھر سے باہر جاتا تھا کسی کام کے لیے، جتنے تک تو گھر میں واپس نہیں آتا تھا تیری اماں تیرے لیے ٹھنڈے سانس نکالتی تھی، میرے بیٹے کو دیر ہو گئی ہے، ہائے میرا بیٹا کیوں واپس نہیں آیا؟ سارے گھر والے سو گئے، بوڑھی اماں جاگ کر تیرا انتظار کر رہی ہے، ٹھنڈے سانس لے رہی ہے، ہائے خیر ہو میرا بیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان چھوکرو ساری زندگی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، ایک والدہ کے ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے، ابو قحافہ اس کو کہا جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا والد، بال سفید تھے، آنکھوں سے نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لٹھ تھی ڈنڈا، ایسا ایسا حضرت ابو بکر صدیق اس کو لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ جلدی سے اٹھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، وہ چادر مبارک بھی نیچے گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا خیر تو ہے، کیوں بوڑھے والد کو لے کر آ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دی حضرت یہ 80 سال کی عمر والا میرا بوڑھا ابا ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا، پھر مجھے سبق دہرانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بوڑھے ابے کو لے کے آ رہے ہو؟ حضرت آنکھوں سے نابینا ہے، تکلیف کر کے آ رہا ہے، لٹھ کی ٹیک میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کے محبوب 80 سال تک میرا ابا آپ کے ساتھ دشمنی کرتا رہا ہے، آج میرا بوڑھا ابا جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ سننا، ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، والد بات کرتے ہیں ہم کہتے چپ کر، کسی بندے کو بات کرنے دے، ابا بندہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے والد کو کلمہ پڑھانا تھا، اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی ہے؟ میں آمنہ کے لال کو کہہ دیتے میں چل کے آ جاتا۔ حدیث میں آیا آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
وہ تو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قحافہ، جس آمنہ کے لال کے ساتھ 80 سال تم دشمنی کرتے رہے ہو وہ اللہ کا محبوب میں ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری زیادتیاں معاف کر دی ہیں۔ ہاں ہم اس محبوب صلی اللہ، میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے۔